بحث ندا یا رسول اللہ یا نعرہ یا رسول اللہ، سب نام پیج نمبر 152 پہ۔ حضور علیہ السلام کو دور و نزدیک سے پکارنا جائز ہے، ہمارا دعویٰ ہے۔ ہمارا دعویٰ کیا ہے؟ حضور علیہ السلام کو دور و نزدیک سے پکارنا جائز ہے۔ اب ہمارے دعوے کی دلیلیں، تو ہم دیکھو کوئی بھی شخص کہیں بھی کوئی بھی بحث شروع کرتا ہے نا، تو پہلے دعویٰ دیتا ہے، دعوے کے بعد وہ شخص کیا ہے، اس پر دلائل بھی پیش کرتا ہے، دلیلیں پیش کرتا ہے کہ دیکھو ہم نے جو دعویٰ کیا ہے نا اس کی دلیل یہ ہے، اور اس کی دلیل یہ ہے، اس کی دلیل یہ، اس طرح سے دلیلیں پیش کرتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو ہمارا دعویٰ کیا ہے کہ حضور علیہ السلام کو دور و نزدیک سے پکارنا اور یا رسول اللہ کہنا یہ جائز ہے، لہذا ہم اس دعوے پر دلیلیں پیش کریں گے، اس کو دعوے کو دلائل کی روشنی میں ثابت کریں گے۔ ٹھیک ہے، سٹارٹ کرتے ہیں۔ ان کی ظاہری زندگی پاک میں بھی اور بعد وفات بھی، یہ اصل میں دعوے کی وضاحت ہے۔ دعویٰ کیا ہے کہ حضور علیہ السلام کو دور و نزدیک سے پکارنا، ان کی ظاہری زندگی پاک میں بھی اور بعد وفات شریف بھی، خواہ ایک ہی شخص عرض کرے یا ایک جماعت نعرہ رسالت لگائے، یا رسول اللہ ہر طرح، یا رسول اللہ ہر طرح جائے۔ اس بحث کو ہم یہ دعویٰ ہو گیا، اب بحث کو ہم مطلب جو ہے طویل کرتے ہیں، طول دیتے ہیں۔ ندا یا رسول اللہ کے ثبوت میں ہے پہلا باب، دوسرا باب اس کے اعتراضات کے بیان وغیرہ وہ سب آئے گا انشاءاللہ۔ حضور علیہ السلام کو ندا کرنا قرآن پاک، فعل ملائک، فعل صحابہ، عمل امت، ہر ایک چیز سے ثابت ہے۔ قرآن مقدس نے بہت مقامات پر حضور علیہ السلام کو ندا فرمائی، یا ایہا النبی یا ایہا الرسول یا ایہا المدثر وغیرہ، ان تمام آیات میں حضور علیہ السلام کو پکارا گیا۔ ہاں، دیگر انبیاء علیہ السلام کو ان کے نام سے پکارا بھی گیا تھا، یعنی دوسرے انبیاء علیہ السلام کو، انبیاء سابقین کو کہا گیا یا موسیٰ، یا عیسیٰ، یا یحییٰ، یا ابراہیم، یا ابراہیم ونادیناہ ان یا ابراہیم ویا آدم اسکن، کیا ہے قرآن پاک میں، یا آدم اسکن انت وزوجک الجنہ وغیرہ وغیرہ۔ مگر محبوب کبریا علیہ الصلوۃ والتسلیم پیارے پیارے القاب سے یاد فرمائے گئے، یا آدم است باپ در انبیاء خطاب، یا ایہا النبی خطاب محمد است۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ بلکہ قرآن کریم نے عام مسلمانوں کو بھی پکارا، یا ایہا الذین آمنوا، یا ایہا الذین آمنوا، اس طرح سے جو ہے عام مومنین کو خطابات سے بھی یاد۔ ہمارے محبوب کو پکارو مگر اچھے القاب سے پکارو، ولا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کا دعاء بعضکم بعضا، کہ تم ہمارے رسول کو ایسے مت پکارو جیسے کہ آپ لوگ آپس میں ایک دوسرے کو بلاتے ہو۔ سمجھے، اس میں حضور کو پکارنے سے نہیں روکا گیا، بلکہ فرمایا گیا ہے کہ اوروں کی طرح نہ پکارو۔ قرآن نے فرمایا ادعوہم لآبائہم، ادعوہم لآبائہم، ان کو ان کے باپ کی طرف نسبت کر کے پکارو۔ ٹھیک ہے، عام مومنین کو ان کے نام سے نہیں۔ اس آیت میں اجازت ہے کہ زید بن حارثہ کو پکارو، مگر ان کو ابن حارثہ کہو، ابن رسول اللہ نہ کہو۔ اس طرح کفار کو اجازت دی گئی کہ وہ اپنے مددگاروں کو اپنی امداد کے لیے بلائیں، وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ۔ تو اصل چیز ہے دیکھو بلانا، پکارنا۔ کیا ہم غیر اللہ کو پکار سکتے ہیں؟ یہی دعویٰ تھا۔ ہاں پکار سکتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں جگہ جگہ ارشاد فرمایا، جس کی دلیلیں ہم پیش کر چکے ہیں۔ مشکات کی پہلی حدیث پاک ہے، حضرت جبریل سے عرض کیا گیا، یا محمد اخبرنی عن الاسلام، ندا فرمائی گئی نا یا محمد کے ذریعے سے۔ مشکات کی باب وفات النبی میں ہے، وقت وفات ملک الموت نے عرض کیا، محمد ان اللہ ارسلنی الیک، اے محمد مجھے اللہ تعالیٰ نے صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، مجھے اللہ تعالیٰ نے آپ کی طرف بھیجا ہے، یعنی کہ جب انہوں نے یہ کہا ملک الموت نے کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہے، تو بات صاف ہے۔ تو
فوراً بات کلیئر ہو گئی۔ ابن ماجہ کی حدیث پاک میں حضرت عثمان بن حنیف سے روایت، ایک نابینا بارگاہ رسالت میں حاضر ہو کر طالب دعا ہوئے تو ان کو یہ دعا ارشاد، اللہم انی اسألک و اتوجہ الیک بمحمد نبی الرحمت یا محمد انی قد توجہت بک الی ربی فی حاجتی هذه لتقضی اللہم شفعہ فیہا قال ابو اسحاق هذا حدیث صحیح۔ دیکھیں آپ، صحیح حدیث ہے، نہیں بالکل صحیح۔ اب یہ مت کہنا کہ کہاں سے اٹھا لایا، صحیح حدیث ہے، ابو اسحاق کہتے ہیں بالکل صحیح ہے یہ۔ ہاں بھائی، تو اس کا ترجمہ پڑھ لیتے ہیں۔ یعنی کہ ایک نابینا حاضر ہوئے تو بارگاہ رسالت سے جواب ارشاد ہوا کہ تم اس طرح سے دعا طلب کرو اللہ کی جناب میں، اے اللہ میں تجھ سے طلب کرتا ہوں، تجھ سے لو لگاتا ہوں محمد عربی نبی الرحمہ کے وسیلے سے صلی اللہ علیہ وسلم، اور اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اے نبی اللہ، میں آپ سے لو لگاتا ہوں اللہ کی طرف، آپ کے وسیلے سے لو لگاتا ہوں اللہ کی طرف، یا آپ کی طرف لو لگاتا ہوں، میری اس دعا کو، اس حاجت کو پورا فرماؤ۔ اللہم، اے میرے پروردگار، میں نے ان رسول عربی کو تیری بارگاہ میں سفارش کے لیے لیا ہے، مولا تعالیٰ ہماری سفارش کو قبول فرما، ان کو ہمارے لیے شفیع بنا۔ یہ دعا قیامت تک کے مسلمانوں کے لیے سکھائی گئی، اس میں ندا بھی ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے مدد بھی۔ اب کیا تلاش کریں گے آپ یہ بتائیں؟ کیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ یا محمد کہہ رہے ہو، بتاؤ یا اللہ کہا کرو، یا محمد کہنے سے کیا مل جائے گا تمہیں؟ تم کیسے کہہ رہے ہو؟ فتاوی رشیدیہ میں خلیل صاحب نے اپنی کتاب اس کا براہین قاطعہ، اور کون سی ہے وہ، اس میں تو صاف صاف لکھا ہوا ہے بہر کیف، وہ مقامات نہیں، تو فرمایا گیا کہ صاف صاف امت کے لیے فرما دیا گیا، عالمگیر کا بھی حوالہ لیتے جاؤ، قبر نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زیارت کے آداب میں بیان کیا گیا، ثم یقول، پھر حاضر ہونے والا اس طرح سے عرض کرے، السلام علیکہ یا ایہا النبی، اے نبی، آپ پر اللہ کی طرف سے سلامتی ہو، اشہد انک رسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ ہی اللہ کے چنیدہ رسول ہیں، اللہ کی طرف سے بھیجے ہوئے مخصوص فرد فرید ہیں، آپ اللہ کے نبی ہیں۔ پھر فرماتے ہیں یعنی صاحب عالمگیر، وَيَقُولُ السلام علیکہ یا خلیفۃ رسول اللہ، اور پھر وہ حاضر ہونے والا اس طرح سے عرض کرے، اے اللہ کے رسول، اے اللہ کے رسول کے خلیفہ، آپ پر بھی اللہ کی سلامتی ہو، اللہ کی طرف سے رحمتیں نازل ہوں، اور پھر عرض کرے، السلام علیکہ یا صاحب رسول اللہ فی الغار، اور اے رسول اللہ کے غار میں ساتھ رہنے والے فرد فرید، آپ پر بھی اللہ کی رحمتیں نازل ہوں، برکتیں نازل ہوں۔ پھر فرماتے ہیں صاحب کتاب، فیقول السلام علیکہ یا امیر المؤمنین، السلام علیکہ یا مظہر الاسلام، السلام علیکہ یا مکسر الاصنام، یعنی صدیق اکبر کو یوں سلام پیش کرے کہ آپ پر سلام ہو، آپ پر سلام ہو، اے اللہ کے رسول کے سچے جانشین، آپ پر سلام ہو۔ رسول اللہ کے غار میں ساتھ دینے والے، ساتھ چلنے والے ساتھی حضرت فاروق کو رضی اللہ عنہ کو یوں سلام کرے کہ آپ پر سلام ہو، مسلمانوں کے امیر، آپ پر سلام ہو، مسلمانوں کو جو ہے چمکانے والے، اسلام کو چمکانے والے، آپ پر سلام ہو، بتوں کو توڑنے والے۔ اس میں حضور اسلام کو بھی ندا ہے، صحابہ کو بھی ندا ہے، یعنی کہ غیر اللہ کو بھی ندا ہے، اور رسول اللہ کو بھی ندا ہے، اور صحابت اللہ کو بھی، یا صحابت و رسول اللہ کو بھی جو ہے ندا کی گئی ہے۔ اسی طرح اولیاء ملت، اکابرین ملت، اولیاء و مشائخان و بزرگان دین، ان تمام کو جو ہے ندا کا ثبوت مل جاتا۔ قصیدہ بردہ میں، یا اکرم الخلق مالی من الوذ بہ، یہ ہے قصیدہ بردہ شریف۔
فرمایا گیا کہ یا اکرم الخلق، اے مخلوق میں اللہ تعالیٰ کی کائنات میں سب سے زیادہ قریب بخشش فرمانے والے، میں آپ کے سوا کس سے لو لگاؤں؟ میرا کوئی بھی پرسان حال نہیں عند حلول حادث العظمی عممی، جب کہ مصیبتیں عام ہو جائیں، جب مصیبتیں نازل ہوں تو اس وقت میری لو صرف آپ ہی کے دربار عالی شان کی طرف لگی ہوئی ہو۔ دیکھیں یہاں پر بھی ثبوت ملتا ہے، پتہ یہ چلا کہ بزرگان دین سے بھی ثابت ہے اللہ کو، اللہ غیر اللہ کو یا کے ذریعے سے پکارنا ہے نا، یا رسول اللہ کہنا، یا نبی اللہ کہنا، یا حبیبت اللہ کہنا، یہ سب حبیب اللہ کہنا جائز ہے، ٹھیک ہے۔ یا رحمت للعالمی ادرک لزین العابدی محبوس ادی الظالمی فی موکب المزدہ۔ کیا ہے یہ؟ بہت اچھا کلام ہے یہ، حضور سیدنا سرکار امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ زبردست بیان کرتے ہیں۔ جو واقعہ کربلا ہے انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا مکمل۔ واقعہ کربلا کے بعد جو واپسی ہوئی اس کے بعد کبھی بھی لوگوں نے ہنستے ہوئے نہیں دیکھا، مسکراتے ہوئے بھی نہیں دیکھا، کیونکہ وہ سارا منظر ایک ایک فرد کو اپنی آنکھوں کے سامنے، اپنی آنکھوں سے، بیمار تو تھے ہی، اپنی آنکھوں سے اجڑتا ہوا باغ دیکھا تھا، ایک ایک فرد کو جو ہے اللہ کی راہ میں شہید ہوتے ہوئے دیکھ لیا۔ لوگوں نے، اسلاف نے جو پاس میں رہتے تھے شاگردان، بیان کیا ہے کہ کبھی بھی حضرت نے واقعہ کربلا کے بعد کبھی بھی ہنسے نہیں، ایسی زندگی گزار دی بس اللہ کی یاد میں، اللہ کے ذکر میں۔ وہ اس وقت کے بادشاہوں نے بہت تحفے تحائف اور یہ وہ بہت ساری باتیں نہیں بلایا بھی تھا، بہت ساری باتوں کے لیے بہت سارے تحفے تھا، لیکن کبھی پھر اس میں ان تمام دنیا میں بالکل رغبت نہیں رہی حضرت کی۔ تو یہ کلام لکھا، بہت طویل کلام ہے حضرت کا۔ یا رحمت للعالمی ادرک لزین العالمی فرمایا گھر چکا ہے اور یہ کے ہاتھ میں ازدحام میں پھنسا ہوا ہے نا۔ پھر مولانا جامی فرماتے ہیں کہ صحابہ کرام اور تابعین اعظام ان ساروں نے یا رسول اللہ، یا نبی اللہ، یا رحمت اللہ، یا رحمت اللہ جیسے الفاظ استعمال فرمائے ہیں۔ جدائی سے عالم کی جان نکل رہی ہے، مولانا جامی فرماتے ہیں یا نبی اللہ رحم فرماؤ، رحم فرماؤ، کیا آخر آپ رحمت اللہ عالمین نہیں ہیں؟ پھر ہم مجرموں سے فارغ کیوں ہو بیٹھے ہو؟ یہ ترجمہ سنایا فارغ کا ہے۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ اپنے قصیدہ نعمان میں فرماتے ہیں، نعمان بن ثابت نام ہے ان کا، امام اعظم کا نام ہے نعمان بن ثابت۔ قصیدہ نعمانیہ میں فرماتے یا سید السادات جئتک قاصدا ارجو رواک واحتمی بحماک، اے پیشواؤں کے پیشوا، میں دلی قد سے آپ کے حضور آیا ہوں، آپ کی رضا کا امیدوار ہوں، اور اپنے آپ کو اللہ کی اور اپنے آپ کو پناہ، آپ کی پناہ میں دیتا ہوں۔ ان اشعار میں حضور کو ندا بھی ہوا اور حضور سے استغاثہ، استعانت بھی پیش کیا، اور یہ ندا دور سے بعد وفات شریف ہی کیا گیا۔ مسلمان نماز میں کہتے ہیں السلام علیکم، یہ کئی دلیلیں ایک طرح، مطلب یہ یہاں بے شمار دلیلیں پیش کر دی گئی، مطلب کاؤنٹنگ نہیں ہے یہاں، دلیل پر دلیل، دلیل دیکھو کاؤنٹنگ وہاں ہوتی ہے جہاں کچھ شمار مطلب جو ہے کیا جا سکتا ہو، لیکن یہاں دلیل پر دلیل ہے، ہر لائن میں ایک دلیل ہے، اور لائنیں ہاں 30-40 سے اوپر، بلکہ 50 سے اوپر، تو دلیل دلیل بہت ساری دلیل ہیں، اس لیے یہاں پر نمبرنگ نہیں ڈالی گئی ہے نا۔ اگر آپ لوگ نا ان دلیلوں کو کاپی میں لائن بائی لائن لکھ کر کے مجھے واٹس ایپ بھیج دیں تو میں دیکھوں گا کہ آپ لوگ کتنا سبق سمجھ رہے ہیں آج کے سبق میں۔
ابھی آدھا اور رہ گیا سبق، دوسرا باب اسٹارٹ نہیں ہوا ابھی، ابھی پہلے ہی باب چل رہا، اس میں کئی دلیلیں ہیں، کئی دلیلیں ہیں. آپ نمبرنگ ڈال کے اور کوئی اگر بھیجا، کوئی پوری دلیل نہ لکھے تو اس کی نشاندہی کر دے کہ یہاں پر ہے، پوری دلیل نہ لکھے بس نشاندہی، نمبر 1 ڈال کے نشاندہی کر کے، پھر نمبر 2 ڈال کے نشاندہی کہ یہاں پر یہ دلیل، یہاں سے تیسری دلیل شروع آتی ہے، یہاں سے چوتھی، اس طرح سے. مگر اگر مجھے تو ایک پیج میں کر کے بھیجتا تو بہت اچھا رہے گا، لوگ استفادہ کریں گے. پھر نماز میں مومنین بھی تو کہتے ہیں یا السلام علیکہ ایہا النبی، اے نبی ورحمت اللہ، اے اللہ کے نبی، آپ پر اللہ کی سلامتی ہو اور رحمتیں اور برکتیں نازل ہوں. پھر حضور علیہ السلام کو پکارنا واجب ہے، واجب نماز میں. اگر یہ نہیں کہا تو نماز نہیں ہوگی. تحیات کے بعد متعلق ہم شامی اور اشیاء النماز کی عبارتیں حاضر و ناظر کے بحث میں پیش کر چکے ہیں، وہاں بھی دیکھ لو، یہ گفتگو ہو چکی ہے، وہاں دیکھ لو جا کے. جاؤ یا رسول اللہ کہنے کی اجازت ہے؟ اگر ہاں کرے، اگر بہت لوگ مل کر نعرہ رسالت لگائیں تو بھی جائز ہے، کیونکہ جب ہر شخص کو یا رسول اللہ کہنا جائز ہوا تو ہر ایک کو ایک ساتھ مل کر کے کہنا جائز ہے. چند مباح چیزوں کو ملانے سے مجموعہ مباحی کا ہوتا ہے، جیسے بریانی حلال ہے، اس لیے حلال چیزوں کا مجموعہ نیز اس کا ثبوت صراحتاً یہی ہے. بریانی حلال ہے، اس کی مثال ایسے دی کیونکہ بریانی حلال چیزوں سے بنتی ہے، اور جب بریانی حلال چیزوں سے بنتی ہے تو اس کا مجموعہ یعنی کہ بریانی جو ہوگی وہ بھی حلال ہوگی، ہے نا. مسلم آخر میں لکھا ہوا ہے، حضرت برہ بن عازب کی روایت میں حضور علیہ السلام صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب ہجرت فرما کر مدینہ شریف داخل ہوئے، فصعد الرجال والنساء فوق البیوت، تو عورتیں اور مرد اپنے چھتوں پہ کھڑے ہو گئے، چھتوں پہ چڑھ گئے. وتفرق الغلمان والخدم فی الطرق، تو بچے اور بچیاں، غلام اور باندیاں رستوں میں پھیل گئے سواگت کے لیے، خیر مقدم اہلوں و سہارن مرحبا کہنے کے لیے. ینادون یا محمد یا رسول اللہ، یا محمد یا رسول اللہ، اور وہ اس طرح سے پھیلتے ہوئے صرف وہ رسول پاک کے خیر مقدم کے لیے کھڑے ہی نہیں ہوئے، ینادون بلکہ وہ ندا بھی کر رہے تھے. کیا ندا کر رہے تھے؟ یا محمد یا رسول اللہ، اے محمد صلی اللہ تعالی وسلم، اے رسول اللہ، اے محمد، اے رسول اللہ، اے اللہ کے رسول. اس حدیث مسلم سے نعرہ رسالت کا صراحتاً ثبوت ہوا. پتہ چلا نعرہ تکبیر کہنا اور نعرہ رسالت کہنا جائز ہے. معلوم ہوا کہ تمام صحابہ نعرہ بھی لگایا کرتے تھے، اسی حدیث میں نعرہ لگایا کرتے تھے. اسی حدیث میں ذکر ہے صحابہ کرام نے جلوس بھی نکالا تھا، اور جب بھی حضور علیہ السلام سفر سے واپس مدینہ تشریف لاتے تو اہل مدینہ حضور کا استقبال کرتے اور جلوس نکالتے. مشکات شریف دیکھ لیجئے گا اس بات کے ثبوت میں. پھر کہنا ہے کہ جلسے کے معنی ہے بیٹھک یا نشست، جلوس اس کی جمع ہے یعنی کہ بیٹھنا، جلدہ کی جمع جلود ہے بمانا کوڑا. نماز ذکر الہی کا جلسہ ہے کہ اس کے ایک ہی جگہ ادا ہوتی ہے، اور حج ذکر کا جلوس ہے، اس میں گھوم کر پھر کر یہ ذکر ہوتا ہے. قرآن سے ثابت ہے کہ تابوت سکینہ کو ملائکہ بشکل جلوس لائے، سبحان اللہ، یعنی کہ ایک ساتھ. ٹھیک ہے. بوقت ولادت پاک اور معراج میں فرشتوں نے حضور کا جلوس نکالا، اور اچھوں کی نقل کرنا بھی باعث ثواب ہے، لہٰذا یہ مروجہ جلوس اس کی اصل کی نقل ہے اور باعث ثواب ہے. یعنی کہ آپ اس سے پتہ یہ چلا کہ مروجہ جلوس بھی نکال سکتے ہیں. یہ رہا آج کا سبق. انشاءاللہ کل دوسرا باب سٹارٹ کرتے ہیں انشاءاللہ. امید کرتا ہوں آواز بھی آئی ہوگی آپ لوگوں کو اور سبق بھی سمجھ میں آیا ہوگا. جی آپ لوگ حضرت. حاضر ہیں.